ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب جنگلوں میں گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جس کا نام تاشا تھا۔ تاشا ایک شفیق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تاشا اپنے والد کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تاشا کے والد، جو کبھی ایک مضبوط اور زندہ دل آدمی تھے، ایک مسلسل بیماری کے چنگل میں پھنس گئے تھے جس نے انہیں بستر پر لگا دیا تھا اور وہ بستر سے اٹھ تک نہیں سکتے تھے۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود تاشا نے خود کو اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہر صبح وہ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ بیدار ہوتی، سادہ سا کھانا پکاتی اور اپنے والد کے پلنگ کے پاس بیٹھ کر ان کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اپنی معمول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تاشا اکثر قریب کے جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کھانا پکانے اور سردی میں گرم تپش حاصل کرنے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جنگل اگرچہ بہت گھنا تھا لیکن تاشا کو وہ ایک پرسکون جگہ لگتی تھی۔ متحرک ہریالی اور پرندوں کے گانے اس کے کانوں کو تسکین فراہم کرتے تھے۔ ایک دن جب تاشا جنگل میں گہرائی میں گھوم رہی تھی تو اس نے جھاڑیوں میں لگے مٹر کے پودے دیکھے۔ جیسے ہی وہ ان پودوں کے قریب پہنچی تو اس کی جڑوں میں اس نے عجیب سی چمک دیکھی۔ حیران ہو کر جب اس نے اس چمک کی کھوج لگائی تو وہ ایک مٹر کا جادوئی بیج تھا جس کی چمک آس پاس پھیل رہی تھی۔ یہ کوئی عام بیج نہیں تھا، یہ ایک جادوئی مٹر کا بیج تھا۔ تاشا نے احتیاط کے ساتھ جادوئی بیج کو زمین سے نکالا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہ اس امید کے ساتھ اس بیج کو اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہوئی کہ یہ بیج اس کی زندگی ضرور بدلے گا۔ گھر پہنچتے ہی تاشا نے بیج کو اپنے صحن میں موجود ایک مٹی میں دبا دیا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور تاشا اس بیج کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور اسی طرح ایک چھوٹی سی مٹر کی ٹہنی مٹی میں سے نکلی اور آسمان کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے مٹر کا پودا بڑا ہوتا گیا وہ غیر معمولی ہوتا گیا۔ بیلوں سے لٹکنے والے مٹر کوئی عام مٹر نہیں تھے۔ جب تاشا نے یہ جادوئی مٹر اپنے والد کو کھانے میں پیش کیے تو ایک معجزاتی تبدیلی واقع ہوئی۔ تاشا کے والد کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحت مند اور تندرست و توانا ہو گئے۔ اب جادوئی مٹروں کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ گاؤں میں موجود ایک جادوگر نے تاشا سے ملنے کا فیصلہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ مٹر کیسے مٹر ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ جادوگر نے مٹروں کا مشاہدہ کیا اور بتایا کہ یہ شفا بخش مٹر ہیں۔ تاشا نے اس بیج کی بہت حفاظت کی اور پھر مٹر کے پودے کی بھی بہت حفاظت کی، جس کے بدلے میں اسے یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ اور تاشا کی اپنے والد کے ساتھ خالص اور بے لوث محبت نے جادوئی بیج کو ایک غیر معمولی طاقت سے نواز دیا ہے۔ گاؤں والوں نے تاشا کے نئے تحفے کا خوب جشن منایا اور اس طرح تاشا کا گھر امید اور شفا کی جگہ بن گیا۔ تاشا اسی طرح اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی رہی اور جادوئی مٹر کے پودوں کی بھی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جادوئی مٹر اس گاؤں میں خوشحالی لے آئے اور اس طرح جنگل میں موجود ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں محبت اور مہربانی غالب تھی، تاشا کی زندگی بدل گئی اور اب وہ آرام سے مٹروں کی کاشت کرتی اور پورا سال آرام سے بیٹھ کر اپنے والد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی۔